من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور اس کے لیے شعر کا علم مناسب نہیں. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، بس ایک ذکر اور یہ نصیحت ہے، اور قرآن ایک واضح کتاب ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیے زندہ لوگوں کو، اور تاکہ یہ بات کافروں کے لیے ثابت ہو جائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے ان کے لیے بہت سارے جانور جس کا وہ لوگ مالک بنے بیٹھے ہیں، اور ہم نے ان جانوروں کو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اس کے تابع کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ اس پر سواری کریں، اور انہی میں سے کچھ جانوروں کو کھاتے بھی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں میں بہت سارے نفع بھی ہیں اور دودھ پینے کی. افلا یشکرون، بھلا کیوں نہیں شکر ادا کرتے. بھائی اور بزرگوں، سورہ یاسین کی یہ آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے چند آیات گزری تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا دن آئے گا جہاں پر میں مجرم، گنہگار، نیک لوگ سب الگ الگ کر دیے جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں کوئی ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، جھوٹ کا سہارا لے کر کے کوئی کامیاب وہاں نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی جھوٹ بولنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی بولنے سے، اور جسم کے جو اعضاء گناہ کیے ہوں اس سے وہ باتیں کھل کر کے سامنے آ جائے گی، اور اللہ بولنے کی طاقت زبان کے علاوہ دوسرے جسم کے حصوں کو بھی عطا فرما دے. پتہ یہ چلا کہ وہاں کوئی جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا یہ میرا احسان ہے، کرم ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی ہم تم کو ایک صحیح شکل و صورت میں باقی رکھتے ہیں.
ورنہ اگر چاہتے تو وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، تمہارے چہرے بدل دیتے، مٹا دیتے، پھر تم ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، چل پھر بھی نہیں سکتے۔ اور یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، جس طرح تمہاری عمروں کو گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں، اسی طرح تمہارے جسم میں بھی ہم تغیر تبدل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں بھی چند مسائل ہیں اور کفار و مشرکین کے چند اعتراضات، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ قرآن جیسی کتاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس جیسے کلام دنیا میں کوئی کلام نہیں ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین کلام ہے۔ اس کے اندر میں تاثیر ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی اثر انداز گفتگو ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اللہ کی طرف سے خاص انعامات ہیں۔ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے قرآن کریم اس کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے قدرتی تاثیر اور قدرتی ایک اپنی خاص رحمتیں رکھ دیا ہے۔ جو پڑھتا ہے پڑھتے رہ جاتا ہے، جو سنتا ہے تو سنتا چلا جاتا ہے۔ عرب کی دنیا میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں اور دور میں شعر اور شاعری کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ لوگ اشعار خوب کہتے تھے، اشعار خوب بولتے تھے، لکھتے تھے۔ اپنی اپنی شان کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پر لوگ لکھ کر کے لٹکایا کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ہے کسی میں تو پھر ہمارے اس کلام کے مقابلے میں کوئی لکھ کر کے نہ۔ بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھیں، لوگ اس کے لیے بڑی تیاریاں کرتے تھے۔ خاص کر کے حج کے موقع پر مزدلفہ کے میدان میں قبیلے خاندان کے لوگ مل کر کے جشن منایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے ادباء اور شعراء حضرات کو، اچھے کلام کرنے والے کو لوگ بلاتے تھے اور اپنی اپنی تعریف اپنے خاندان والوں کی تعریفیں کراتے تھے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے تو اس میں ایک عجیب کشش آتی تھی، عجیب کھنچاؤ اس کے اندر میں۔ دل میں مخالفت کرتے تھے اور رات میں سننا چاہتے تھے۔ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ دن میں ابو جہل، عتبہ بن شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سب بڑے بڑے جو مکہ کے سردار تھے وہ لوگوں کو روکتے تھے، خبردار محمد کی تلاوت اور کلام مت سننا۔ لیکن رات میں وہ لوگ چھپ چھپ کر کے رسول اللہ کے گھر کی دیوار سے سنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سنے بغیر رہا نہیں جاتا ہے۔ اس قرآن میں یہ تاثیر، یہی تو چیز ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جھکا دیا، نرم کر دیا، اور تلوار کو چھوڑنے پر وہ مجبور ہوئے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی سننے پڑھنے میں ایک بہت ہی خاص اثر بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اگر دل پاک ہو، نیت پاک ہو، اللہ کی سے محبت ہو تو دل چاہتا پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، دل کبھی بھی نہیں بھرتا۔ دنیا میں یہی ایک کتاب ہے جس کو لوگ بار بار پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی اکتاتے نہیں۔ باقی دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، چاہے لکھنے والا بہت ہی فنکار ہو، ایک بار دو بار تیسری بار اس کو ڈال دیتے ہیں لوگ، لیکن یہی ایک کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا، سنا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلاوت کرنے والے پیارے نبی ہو اور سننے والے اس وقت میں قرآن کے مخالفین ہوں، اور پھر وہ لوگ ہوں جو عربی کے بڑے ماہر لوگ ہوں، جن کو عربی کے اسرار و رسوم اور اس کے ساری چیزوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہوں، وہ لوگ ہوں، تو پھر اس وقت کا اثر کیا ہوگا؟ 1400 سال گزرنے کے بعد جب مصر کا ایک بادشاہ ناصر جمال نام کر کے جو تھے، جب وہ یورپ ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ وہ قرآن پڑھنے والے قاریوں کو لے کر کے جایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ ایک ملک میں گئے تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ ناصر جمال تم نے کچھ میرے لیے خاص تحفہ لایا ہے؟ کہا کہ اس مرتبہ نہیں لایا ہوں، اگلی مرتبہ لاؤں گا۔ تو یہ سب تحفے گلدستے نہیں لے کے لے جاتے تھے، وہ قرآن والا قرآن ہی کو پسند کرتا تھا۔ جب ایک مرتبہ فرانس جیسے ملک کا سفر ہوا تو اپنے ساتھ دوسری مرتبہ اس سفر میں دنیا کا بہت ہی مشہور و معروف قاری عبدالباسط کو لے کر کے چلے گئے۔ اس نے پوچھا اس مرتبہ کیا تحفہ لایا؟ کہا کہ لے کے آیا، بیٹھیے سب لوگ پیش کروں گا۔ ان کو پیش کیا تھا کہ پڑھو۔ غالباً سورہ رحمان کی تلاوت انہوں نے شروع کی، اتنے لوگ اسلام کو قبول کیا اور کہا کہ بس کرو ورنہ پورا مجمع اسلام کو قبول کرے۔ یہ تاثیر ہے قرآن کریم کی۔ ہم لوگوں کے دل میں گندگیاں ہیں، کانوں میں گندگیاں ہیں، گانے کے عاشق ہیں، گالیوں کے عاشق ہیں، برا بھلنا بولنے کا شوق ہے، اسی لیے قرآن اثر نہیں کرتا ہے۔ تو مکہ کے لوگ جب یہ اثر دیکھنے لگے تو کیا کہنے لگے کہ لگ رہا ہے کہ محمد ایک شاعر ہے۔ نعوذ باللہ۔ جس طرح سے شاعر حضرات کے کلام میں ایک تاثیر اور کشش ہوتی ہے وقتی طور پر، اسی طرح محمد جب تلاوت کرتے ہیں اور یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ ایک شاعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میرے محبوب کے لیے شعر گوئی مناسب نہیں ہے۔ شعر و شاعری نبیوں کا یہ کام نہیں ہے، رسولوں کا یہ کام نہیں ہے، اچھے علماء کا یہ کام نہیں ہے، اچھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے جو بہکتے ہیں بھٹکتے ہیں۔ اسی لیے مکمل ایک سورت الشعراء نازل اللہ رب العالمین نے 19ویں جز میں کیا، اور یہ مشاعرہ و شاعرہ کا سب کا دھجیاں اڑا کر کے اللہ نے رکھ دی، اور یہ فرمائے ہے اللہ رب والشعراء یتبعہم الغاوون، یہ شعراء حضرات جو ہیں وہ جنگلوں میں بھٹکنے کی طرح بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی کے لیے شعر و شاعری مناسب نہیں، کیوں؟ اس میں جھوٹ سچ مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اور نبی کی بات میں جھوٹ ہے ہی نہیں، مبالغہ ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا اے اماں جان یہ بتلائیے کہ کبھی رسول اللہ شعر بھی بولے؟ آپ نے فرمایا پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی شعر نہیں کہا رسول اللہ، نہ آپ نے کبھی اس کو پسند کیا۔ ایک شعر کا ہے لیکن وہ بھی ترتیب سے نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول نے ہوئی ایک بے ترتیب کلام فرمائے تھے جس کو لوگ شعر کے جملوں میں شامل کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اس طرح سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر میں شاعر نہیں ہوں، اسی لیے میری بات میں غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ لوگ فن بنا لیے، قرآن نہیں پڑھتے شعر میں لگ جاتے، شعر گوئی میں لگ جاتے ہیں، رات بھر مشاعرہ بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کی تہذیب نہیں، اچھے لوگوں کی عادت نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، لہذا وہ جو پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور میں نے ان کو ایک قرآن دیا ہے نصیحت کے لیے، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ وَقُرْآنٌ، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجیے، اس سے کوئی محفل بازی نہیں، اس سے کوئی مقابلہ بازی نہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کے سلسلے میں بہت سارے مسائل لکھے جاتے ہیں، قرآن کو کسی طرح سے محفل و مجلس کی نمائش کے طور پر پڑھنے کا حکم نہیں، جیسا عام طور پر میں ہوتا ہے کہ جشن مناتے ہیں لوگ، مقابلہ بازی کیا جاتا ہے اور اس پر اس طرح کے۔ ہاں طلبہ کے لیے ایسی چیزیں قرآن کے طالب علم کے لیے ہے تاکہ ان میں شوق پیدا ہو، ان سے تو مقابلہ جاتی کیا جا سکتا ہے لیکن عام محفلیں نہیں لگائی جا سکتی۔ اس میں اللہ کا کلام ایک خاص نیکی کا ذریعہ ہے، اور نیکی میں اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں تکبر غرور پیدا ہو جائے تو نیکی نہیں ہے۔
اس لیے محفل و مجلس جو یہ لگائے جاتے ہیں قرآن کریم کے نام پر، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر میں ریاکاری ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو گرانا چاہتا ہے، ایک آدمی دوسرے سے بڑھنا چاہتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو ذرا ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، اور قرآن اس لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ قرآن نصیحت کے لیے، عمل کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ آپ اس قرآن سے زندہ لوگوں کو ڈرائیے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کافروں کے لیے۔ کیا مطلب زندہ لوگ اور مردہ لوگ؟ زندہ اور مردہ کے بہت سارے ایسے مثالیں دیے ہیں لوگ۔ ایمان والا زندہ کہلاتا ہے، کیا ہے؟ کفر ایک مردہ کی کیفیت ہے، لہذا جس کے پاس ایمان ہے وہ زندہ دل انسان ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو نصیحت کو قبول کر سکتا ہو، جو نصیحت سننا چاہتا ہو، ایسے لوگوں کو نہیں جو اس کے بددلی ہو، جو لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے ہوں، جو لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو، وہ یحق القول، آپ کہہ کر کے ختم کیجیے۔ زندہ لوگ جو لوگ نصیحت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا، ایک بات اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ قرآن زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو قرآن خوانی کر کر کے ہم لوگ محفلیں لگایا کرتے ہیں، یہ ایک ثواب کا ذریعہ اس ڈھنگ سے نہیں کرنے کا ہے، بلکہ یہ قرآن زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مردے مر جائیں تو ان کے لیے قرآن خوانی کے لیے قرآن کھول دو، اس کے لیے کوئی محفل لگا دو، قرآن خوانی کی مجلسیں لگا دو اور اس طرح کے حالات پیدا کرو، نہ، بلکہ قرآن کا ثواب ہے پہنچانے کا، پڑھ کر کے آپ مغفرت کا ثواب اور اس کے لیے سارے ثواب کر سکتے ہیں، لیکن انفرادی کیجئے، محفل و مجلس سے مت کیجئے۔ اپنے طور پر بھی اس کو کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو کوئی محفل بنانا، کوئی پروگرام بنانا، کو اس کے لیے کھانا پینا کا بہت سارے انتظام کرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ یہ خاص کر کے زندوں کی ہدایت کے لیے ہم لوگوں نے اس کو مردہ خوانی کتاب سمجھ لیا ہے، اس لیے اللہ فرمایا آپ اس کتاب کے ذریعے سے کیا کیجئے، من کان حیا، جو لوگ زندہ ہیں ان کو سنائیے تاکہ ان کی ہدایت ہو جائے، ان کو قرآن سے کچھ نصیحتیں مل جائیں۔ یہ تو 3-4 باتیں ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اپنے خاص انعامات ذکر فرمائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے بہت سارے جانور پیدا کیے ہیں اور اس جانور کا مالک لوگ بنے بیٹھے ہیں۔ آج کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے کاروں کے مالک ہیں، ہم اتنے دکانوں کے مالک ہیں، ہم یہ فیکٹریوں کا مالک ہیں، ہم اتنے باغات کے مالک ہیں، اتنے کھیتی باڑی کے مالک ہیں، اتنے جانوروں کے مالک ہیں۔ ارے یہ کس نے پیدا کیا تب تو مالک بنا نا؟ اگر اللہ جانور نہیں پیدا کرتا تو مالک بن سکتے تھے؟ اگر اللہ باغوں پر، درختوں پر پھل پھول پتیاں نہیں لگاتا تو مالک بن سکتے تھے؟ اگر اللہ یہ زمین نہیں دیتا تو زمین کا مالک بن سکتے تھے؟ اللہ فرمائے جملے کو غور کیجیے، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی قدرت سے، مما عملت ایدینا، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھ سے، کسی اور سے نہیں، ہم نے بنایا، اور جانور اور اس کے مالک لوگ بنے۔ کیوں؟ عرب میں اونٹوں کے مالک بڑے فخر کرتے تھے، جن کے پاس سرخ گھوڑا ہو بڑا فخر، اچھے اونٹ 200-400-500 اونٹوں کا مالک تو بڑا رئیس سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے، یہی اس وقت کی دولت سمجھی جاتی تھی۔ تو لوگ فخر سے کہتے تھے کہ میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں، میرے اسٹبل میں ایسے ایسے گھوڑے ہیں، جیسے اپنے لیے ہم لوگ آج فخر کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کار ہے، ہمارے پاس یہ کار ہے۔ اسی طرح اس وقت کے لوگ جانور رکھنے پر فخر کرتے تھے، تو اللہ نے مثال دی ایسی تاکہ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ اولم یروا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس جانور کا مالک تم بن کر کے اپنے آپ کو فخر کرتے ہو، اس جانور کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کی۔ اگر پیدا نہیں کرتا تو مالک بن سکتے تھے؟ آج ہم لوگ دنیا کے ان
مشینری چیزوں کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بنانے والے کو تعریف کرتے ہیں، لیکن غور کیجیے اگر واللہ دماغ نہیں دیا ہوتا تو کیا بنا سکتے تھے؟ اگر یہ دماغ نہیں دیتا تو ناپاکی اور پاکی میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، ہم اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی قدرت سے بنائے، وذللناها لهم، اور وہ جانور جو کیا ہے تیرے تابع کر دیا ہو، بڑے طاقت والا جانور۔ ہاتھی دیکھا ہے؟ نام سنے؟ دیکھا نہیں تو سنا، اور دیکھا بھی۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، لیکن اللہ نے کیسے چھوٹے سے قد والے انسان کے تابع اس کو کر دیتا، جدھر جاتا لے کے چلا جاتا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا، ہم نے اس کے تابع کر دیا تھے۔ فَمِنْهُمْ رَكُوبُهُمْ، اس کے پر تم سوار ہو جاتے ہو، چڑھتے ہو، اترتے ہو۔ کیوں؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ تم انسان کے تابع ہو، ورنہ اگر اللہ رب العالمین تابع نہیں بناتا تو یہ بہت مشکل تھا کہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کا ایک چھوٹا موٹا آدمی اس کو لے کر کے چلتا پھرتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اس کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے سامنے اس کو جھکا دیا، تم اب جیسے چاہتے اس کو استعمال کرتے ہو، اور وہ جانور استعمال ہوتا رہتا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اس پر سواری بھی کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور تم اس کو کھاتے بھی ہو۔ کتنے فائدے! جب جانور اچھا ہوتا ہے کھیتی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، جب جانور ذرا کمزور ہو جاتا ہے تو بازاروں میں بیچ کر کے اس کو مذبح خانہ بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ کر کے لوگ ذبح کر کے لوگ کھاتے ہیں۔ یہی جانور کی حیثیت ہے اور اسی ضرورت سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر آدمی اس کو کوئی بدل دے تو پھر نقصان ہوگا، نہیں نقصان ہوگا۔ آج دنیا بدلنے پر آئی ہے کہ نہ کسی بھی جانور کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی بھی جانور کو نہیں کھایا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک چیز بنائی، اس کے نفع نقصان رکھ دیا، اس کی حیثیت ہے۔ لہذا جانور کی حیثیت ہے کہ اس کو استعمال کرو، سواری میں استعمال کرو، کھیتی باڑی میں استعمال کرو، پھر جب وہ بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے تو اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ، تم نفع اٹھاؤ، پھر اس سے تم ہڈیوں سے نفع اٹھاؤ، اس کے چمڑوں سے نفع اٹھاؤ۔ یہ سب اللہ فائدے رکھ دیے اس کے اندر میں۔ اب ایک آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہے تو کیا ہے؟ وہ گویا کہ بیوقوف ہے کہ اللہ نے فائدے کے لیے بنایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھا اونٹ بھاگا آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارے مالک رات میں بات کر رہے تھے گھر میں بیٹھ کر کے کہ اب یہ اونٹ کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب سواری کا لائق نہیں، بوجھ نہیں اٹھا پاتا ہے، اس لیے اس کو کل ذبح کر دیں گے۔ رسی توڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے۔ لوگ مجھے ذبح کرنا چاہتی ہیں یا رسول اللہ، میں جب جوان تھا طاقتور تھا تو لوگوں نے استعمال کیا، اب مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ سفارش کر دیجئے مجھے ذبح لوگ نہ کریں، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے، جب اللہ میری موت دے دے اسی وقت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلائے اور بلا کر کے کہا کہ بھائی اس کو ذبح نہ کرو، یہ تیری شکایت، تم لوگ مشورہ کرو۔ اس کو بھی ایک ہمدردی ہے، اس کی وہ چاہتا ہے کہ مالک کے ساتھ میں رہو، اس لیے اس کو ذبح مت کرنا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ ذبح نہیں کریں گے۔ پتہ چلا کہ جانور کی ایک حیثیت ہے، اس کو اسی حیثیت میں رکھنا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ جانور کی حیثیت خدا کی حیثیت دے دیا، جانور کی حیثیت ہم لوگ انسان سے بھی بڑھا کر کے دے دیا، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اس کے فوائد بتا رہا، اس کی ضروریات کو بتا رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور انہی جانوروں میں بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں، ہڈی ہے، چمڑے ہیں، بال خال ہے، یہ سب اس سے نفع کی چیزیں ہیں۔ وہ مشارب، اور اس سے تم دودھ بھی پیتے ہو۔
یہ کون بنا کر کے پیش کر رہا ہے؟ کون یہ طاقتور چیز عطا کر رہا ہے؟ کون اس کے سسٹم کو اندر چلا رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اس کے باوجود شکر ادا کرنے کے باوجود کرنے کی چاہیے لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اس بنیاد پر کہ شاید کہ یہ ہماری مدد کر دے۔ آج بہت سارے لوگ باطل معبود بنا رکھیں تاکہ یہ لوگ ہماری کیا کریں؟ مدد کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جو یہ معبود رکھے ہوئے چھوٹے بڑے ادھر ادھر کے جتنے رکھے اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ سے ہمارے بارے میں سفارش کر دیں گے، اللہ کے سامنے ہمارے لیے کچھ سفارش اور کچھ مدد کی باتیں کر دیں گے، اسی لیے اس کی ہم لوگ پوچھتے ہیں۔ جیسے آج ہم لوگوں کا خیال ہے نا، یہ پیر صاحب، وہ بابا صاحب، اس کو پکڑ لیں گے، اس کو کر لیں گے تو یہ ہماری کچھ بنا دیں گے، یہ کچھ کام کر دیں گے، یہ اللہ کے سامنے ہمارا کچھ نہیں۔ اعمال اگر ٹھیک ہے تو اپنا ٹھیک ہے، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو کتنے خدا پرست لے لو، کتنے لوگوں کو اپنے دامن میں لے آؤ، کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ فرمایا لعلہم ینصرون، سوچتے ہیں کہ شاید کہ مدد کر دینا۔ لا یستطیعون نصرہم، ان معبودوں میں، ان لوگوں میں مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ کل قیامت کے دن میں آپس میں دوسرے کو لڑیں گے، جھگڑیں گے، مدد کرنی تو دور کی بات ہے۔ لوگ دیکھیں گے، کہیں گے اللہ اس کی وجہ سے میں نے گناہ کا کام کیا، وہ کہے گا کہ اللہ غلط بول رہا، جھوٹ بول رہا ہے، ہماری وجہ سے نہیں کیا بلکہ اپنی خواہشات اور اپنی آزادی کی بنیاد پر کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو کچھ کہا ہوتا تو کیا اس کو عقل آپ نے نہیں دی تھی؟ کیا اس کو دماغ نہیں دیا تھا؟ یہ سوچ کیوں نہیں سکا؟ رات کو رات سمجھتا تھا، دین کو دین سمجھتا تھا، تو کیا یہ آپ کو نہیں پہچان سکا؟ دونوں جھگڑیں گے، اللہ فرمائے دونوں جھگڑیں گے اور پھر دونوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اللہ یہاں سے فرمائے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے نبی آپ ان کافروں کی باتوں سے رنجیدہ مت ہو جائیے، غم مت بلیے۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو اور علن اعلان باتوں کو۔ آپ زیادہ غمزدہ مت ہوئیے، ایسی ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں، لہٰذا آپ اس سے اپنے دل میں کوئی تکلیف مت محسوس کیجیے، کہنے دیجیے۔ آپ کو شاعر کہہ رہا ہے کہنے دیجیے، آپ کو مجنون کہہ رہا ہے کہنے دیجیے۔ اولم یروا ان الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے لگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، فَإِذَا خَصِيمٌ مُبِينٌ، بہت جھگڑالو ہو گیا، اور اس قدر لڑتا ہے، کبھی اللہ کے سلسلے میں، کبھی رسول کے سلسلے میں، کبھی آپسی میں۔ انسان جھگڑا کرنے لگا، اپنی حقیقت پر ذرا غور کرے، وہ اس کی تخلیق، اس کی پیدائش ہوئی ہے کیسے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، بلکہ وہ ہماری مثالیں ہم کو دیتا ہے اور ہمارے سے اعتراض کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی پیدائش پر غور کرو، دیکھو تم ہو کیا، تم کو کس نے بنائی، کس نے پیدا کیا، تو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے سلسلے میں، اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہو گیا ہے اپنے آپ۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کون ہے جو اس بوسیدہ ہڈی سے پھر زندہ کرے گا، اللہ کے سلسلے میں بولتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ امیہ بن خلف یا عاص بن وائل، یہ دو کافر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ المکرمہ کے ایک قبرستان سے بڑی بوسیدہ ہڈیاں لے کر کے آئے اور خوب اس کو رل مل کر کے پاؤڈر کی شکل میں بنائے، بھرے مجمع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح اس کو اڑائے دو چار، اور کہنے لگے محمد کیا اس ہڈی سے بھی کیا دوبارہ تیرے دعوے اور کہنے کے مطابق اللہ زندہ کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہاں وہ اللہ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا اور تم دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے رسول زندہ بھی کرے گا اور جہنم میں پتہ چلا ہدایت اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہ جہنمی، اب اس کو ایمان کی توفیق نہیں، اس لیے عمل کریں یا نہ کریں اسلام پر اعتراضات، قرآن پڑھیے یا نہ پڑھیے، لیکن یہ کبھی نہ کہیے کہ قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ مت کہیے کہ قرآن کے قانون ٹھیک نہیں ہے۔ آپ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن مت کہیے کہ یہ اللہ کے رسول کی شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے کچھ نہ کچھ، ان میں سے ایک بڑی مشہور و معروف ہم لوگوں کی باتیں، مولانا صاحب آج کے دور میں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، کہتے ہیں آج جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ایسا کہتا ہے تو ایمان کی فکر کرے، ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جائے۔ اس لیے اللہ کا یہ ایک نظام ہے، جھوٹ پر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایمان والا کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے، تجارت نہیں ہو سکتی ہے، بات نہیں ہو سکتی، کام نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ یہ کہہ کر کے یہ کہتا ہے کہ جو آقا فرمائے ہیں کہ سچ بولو اس میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، جھوٹوں پر لعنت ہے، اللہ خود فرمایا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی بات کو ایک آدمی یہ کہہ کر کے کیا کر رہا ہے؟ جھٹلا رہا ہے۔ تو آج ہم لوگ بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے دانستہ طور پر میں، اور یہ سمجھتے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی اور یہ گناہ کا چیز نہیں ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن علماء مفسرین، علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی اس کی عادت بنا لیا اور یہ بار بار کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں، جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں، جھوٹ کے بغیر فلاں نہیں، تو گویا کہ اس نے ایک سچی بات اللہ اس کے رسول کو جھٹلا رہا ہے، اور یہ جھٹلانا کیا ہے؟ کفر میں داخل ہے، کفر میں داخل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہے؟ اللہ تم کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے پھر تجھ دونوں کو کیا کرے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہدایت نہیں ملی، ایمان نہیں لا سکے، کفر میں موت ہوئی، جہنم میں جانا طے ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اسی طرح ہڈیوں کو دکھایا اور پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ اس ہڈی کو پھر دوبارہ اللہ زندہ کر کے پھر تیار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اللہ کی رحمت اور آپ کی اس کرم اور ہدایت کے دور میں تھے، ماحول میں تھے۔ آپ نے فوراً ان کا داہنا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے یوں فرمایا ہاں اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور محمد بھی میدان محشر میں ہوگا، تو بھی ہوگا، محمد تیرا ایسا ہاتھ پکڑے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ دو بات ہوئی، کیا ہوئی؟ ایک کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ زندہ کرے گا اور جہنم میں، سیم وہی واقعہ ہے، اسی طرح کے سوال ہے۔ لیکن آج اللہ کے رسول ہاتھ بھی پکڑتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اللہ زندہ کرے گا تم کو، میں میدان محشر میں تم اور میں دونوں ساتھ تیرا ہاتھ پکڑ کر محمد جنت میں داخل کرا دے گا۔ یہ دونوں واقعہ ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی بد دعا مت کیجیے کسی کے لیے، کبھی بھی پتہ نہیں اللہ کی رحمت اس وقت اور اللہ کس موڈ میں ہے، کس وقت مقبولیت کا وقت ہے۔ ہم نے ایک بات کہہ دیا، مذاق میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ مقبولیت کا وقت ہو، اللہ کی خاص توجہ کی وقت ہو اور وہ بات قبول ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ آدمی کامیاب ناکامیاب ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم یہ ہوئی کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھو، پتہ نہیں اللہ کب اپنے رحمت کی کے برکت سے کوئی اچھا کام، اچھی دعائیں قبول کر لے۔ لہذا ایک نبی ہیں، وہی نبی ہیں، سوال ویسا ہی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں ہاں اللہ تم کو زندہ کرے گا اور تو دونوں جہنم میں ڈالے جاؤ گے، وہی سوال، وہی کیفیت ہے، وہی رسول ہے، لیکن آپ بھی فرما رہے ہیں ہاں اللہ تم کو زندہ کرے گا، میدان محشر میں ہم تم دونوں ہوں گے، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس طرح جنت میں سفارش کر کے داخل کر دوں گا۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شخص ایمان تو نہیں لایا، لیکن ایمان لایا کب؟ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، مسلمان ہو کر کے مکہ میں رہا، مدینہ طیبہ نہیں آ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، نبی کے روضے پر حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور سے دیکھیں کہ وہ آ رہا، پہچان لے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو، ایک آدمی آ رہا ہے، اگر دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ آپ کھڑے ہوئے اس کو بلائے، ہاتھ پکڑ کے اسی طرح، اور لا کر کے ممبر کے سامنے کھڑا کیا اور لوگوں سے کہا جنتی آدمی دیکھ لو، یہ جنتی آدمی۔ لوگ دیکھے، بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ عمر کہیں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی آدمی۔ نبی کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ کہتے کہ تم جنتی ہو۔ نبی بھی جو کہتے تھے کہ یہ جنتی، وہ اللہ کے حکم سے کہتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، اپنی مرضی سے وعد نہیں دیتے تھے کہ تم جنتی ہو، بلکہ اللہ جن کے بارے میں فرماتا تھا انہی کے بارے میں اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے یہ جنتی، یہ جنتی۔ تو صحابہ بڑے چوکنا ہو گئے کہ حضرت عمر کیسے کہہ رہے ہیں، دیکھ لو لوگ۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کس دعوے کی بنیاد پر اس کو جنتی قرار دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں دیکھا تھا یہ وہ شخص ہے جب یہ کفر میں تھا، اس وقت میں یہ ایک ہڈی لایا تھا مکے کی قبرستانوں سے، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو دکھا دکھا کر کے، توڑ توڑ کر کے، ریزہ ریزہ کر کے کہہ رہا تھا محمد کیا اس بوشیدہ ہڈی سے بھی دوبارہ اللہ زندہ کرے گا؟ میری آنکھیں نے خود دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اسی طرح پکڑے تھے جیسے میں پکڑا ہوں، اور فرمایا تھا ہاں ہاں تم کو اللہ زندہ کرے گا، میدان محشر میں تم بھی ہوگے میں بھی ہوں گا، میں تیرا ہاتھ اس طرح پکڑوں گا اور جنت میں داخل کرا دوں گا۔ یہ جنتی اسی لیے ہے کہ اس لیے آقا نے جو کہا وہ سچ کہا، آقا نے جو کہا وہ سچ کہا۔ ایک بڑھیا تھی نے راستے میں روز ملتی تھی، اللہ کے رسول سے ایک سوال کرتی تھی، اے اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے رسول مسکرا کر کے گزر جایا کرتے تھے، کبھی جواب نہیں دیتے تھے، لیکن بڑھیا ٹھان لی تھی کہ میں کہلوا کر کے رہوں گی، کہلوا کر کے رہوں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی اگر ہاں کہہ دیں گے تو بات کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی میری جنت۔ رٹ لگاؤ اللہ سے، اللہ تو جنتی بنا دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم لوگ مانگتے ہی نہیں۔ ہم تو مانگتے دکان، ہم تو مانگتے تجارت، ہم تو باغ و کھیتیاں مانگتے، جنت نہیں مانگتے۔ مانگیے، رٹ لگا دیجیے، اللہ جنت دیجیے مجھے، جنت کے فیصلے کر دیجیے، یہی کر دیجیے۔ تو ایسا نہیں کہ جنت ہی، جنت کے اعمال کی توفیق اللہ دے دے گا تو جنت مل جائے۔ رٹیے اس کو، مانگیے، ضد جیسے بچے باپ سے ضد لگا کر کے کوئی چیز مانگتا ہے، اسی اللہ سے مانگو جنت، مانگیے خیر اللہ سے۔ تو بڑھیا روز کہتی ہے اللہ کے رسول میں جنت جاؤں گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے مسکرا کر کے گزر جاتے۔ بہت مرتبہ سوال کی تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، تو بڑھیا خوش ہو گئی کہ شاید آج پروانہ مل جائے۔ پوچھ بیٹھی اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا اس حال میں جنت میں نہیں جاؤ گی۔ الٹا مسئلہ ہو گیا، وہ چاہ رہی تھی کہ نبی تو کہہ دیں گے ہاں جاؤ گے جنت میں، لیکن یہ رونے لگی، چیخ پکار، پریشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم جنت اس حال یعنی اس بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ گے، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا تو جوانی کی حالت میں جاؤ۔ بڑھیا خوش ہو، اس لیے وہاں کوئی بوڑھا اوڑا جنت میں نہیں جائے گا، سب جوان ہوں گے، سب یکساں عمر کے ہوں گے، یکساں صحت ہوگی، یکساں حسن ہوگا، سب تر و تازہ ہوں گے، ہمیشہ تر و تازگی چہرے پر ہوگی، بزدلی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی، سب میں ایک بشاشت کی کیفیت ہوگی۔ یہاں ذرا سا کوئی دنیا میں تکلیف کی بات ہے تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔
بڑھیا خوش ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دے دی کہ تم جنتی تو جنتی، تو جہنمی تو جہنمی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأ اول مرہ۔ اے میرے محبوب کہیے ان لوگوں سے کہ جس پروردگار نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، پانی کے قطرے، ناپاکی پانی کے قطرے سے، نطفے سے، اس وقت نہ ہڈی تھی، نہ گوشت تھا، نہ جسم تھا، نہ کوئی اعضا تھے، وہی پروردگار دوبارہ تم کو پھر پیدا کر دے گا۔ اب تو نقشہ بن گیا ہے نہیں، اب نقشہ تو تیار ہے، صرف اس پر ایک ڈھالنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کے لیے حکم کر دیتا ہے قبر کی مٹی خبردار اس جسم کو بالکل ضائع نہیں ہونے دینا، نہیں ضائع ہو دینا۔ بعض روایتوں میں ہو بہو یہی جسم کو اللہ جنت میں منتقل کر دے گا، مٹی بھی نہیں کھائے گی، کیڑے نہیں کھائیں گے۔ ہاں اگر یہ جسم کی پرورش حرام سے، اس جسم کی پرورش گناہوں سے، اس جسم کا خوراک اگر اللہ کے رسول کے مرضی کے خلاف، اس جسم کے اعضاء کے ایک ایک حصے میں گناہ، تو مٹی اس کو رل مل کر کے کیڑوں میں بدل کر کے ہڈیوں کو ریزہ کر کے رکھ دے۔ اور اگر یہ مٹی، یہ جسم اگر حلال چیز سے اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ کے رسول کی مرضی پر ہے، تو ایک نہیں ہزاروں مثالیں آج بھی موجود ہے کہ اس کے قبر میں ڈالنے کے بعد اس کا جسم کا مٹی کا چھونا تو دور کی بات ہے، اس کے کفن کی سفیدی کو بھی خراب نہیں کی۔ ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں، قبریں کھلی، قبریں پھٹی، مردے دکھائی دیے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں۔ ہزاروں مثالیں پڑھی کتابوں کو میرے بھائی بزرگوں۔ اس لیے جسم کی پرورش، اس جسم کو تھکائیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، حرام لقموں سے بچا کر کے حلال سے اس کو پرورش کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ارے تیرا نقشہ تو میں بنا دیا ہوں، دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ آگ جانتے ہیں، سلگاتے ہیں، اب تو وہ آیا بہت ساری چیزیں آگ کی، لیکن پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، دو پتھروں کو رگڑ کر کے آگ جلائے جاتے تھے۔ اسی طرح سے دو درخت، دو سبز درخت، مرخ اور ایک کا آن نام ایسا، وہ ہرے بالکل، اس کی پتیاں بھی ہرے، لیکن قدرت کی یہ شان، اس ہرے پتوں یا ہرے شاخوں میں اگر دونوں کو اس طرح رگڑ دیا جاتا تھا تو آگ نکلتی تھی۔ کیا نکلتی تھی؟ آگ۔ اس سے لوگ چولہا جلایا کرتے تھے، اس سے لوگ اپنے کھانے پینے پکانے کی چیزیں کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو چیز تو ہری ہے، کیا ہے، لیکن اس ہری چیز سے میں کیا نکالتا ہوں؟ آگ نکالتا ہوں، تو اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہوں۔ اور آپ اور سمجھ لیجیے، آگ کا انگار ڈبہ کیا کہتے ہیں؟ ماچس ہے نا، کیا ہے اس میں؟ آگ ہے، ایک ہلکا سا کیمیکل کی چیز اس میں لگی، وہ بھی درخت کے پتوں ہی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیمیکل۔ ایک انگار کا ڈبہ ہے، باریک سے اس پر میں ایک لیپ ہے اور ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، اس کے منہ کے اوپر تھوڑا سا ایک ذرا کیمیکل کی چیزیں وہ لگی ہوئی ہیں، کیا ہے، ہلکا سا رگڑ ہم دے دیتے ہیں تو آگ کے شعلے اس سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ایک سبز درخت جس سے ہم آگ نکالتے ہیں، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اس کے ذریعے سے تم آگ جلایا کرتے ہو۔ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ، بتاؤ آگ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی، لیکن آگ کو بھی لوگ کیا کیے؟ خدا مان لیے۔ کیا کیے؟ کہا کہ اس میں جلانے کی تاثیر ہے، تو یہی خدا ہے، یہی خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ اللہ اگر اس کی تاثیر کو روک دیتا ہے تو یہ کسی چیز کو جلا نہیں سکتی ہے۔ تاثیر کو اللہ نے روک دیا تو ابراہیم علیہ السلام جلے کے کام کی آگ۔ یہاں سے دنیا والوں کو پتہ چلے کہ آگ میں تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، پھر اس میں جلانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔
ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اور آگ کی پرستش پوجا کرنے والا، دونوں میں مقابلہ ہوا، بحث ہوئی۔ مسلمان کہتا ہے آگ اللہ کی مخلوق ہے، اس میں جو جلانے کی تاثیر ہے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مجوسی آگ کا پرستش کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں، یہ خود خدا ہے، اس کے اندر خدائی طاقت ہے، اس کے اندر اپنی جلانے کی طاقت ہے۔ مسلمان نے کہا کہ ایسا نہیں۔ تو مجوسی آگ کی پرستش ماننے والا کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہے، اگر دیکھنا ہے تو آؤ، کیا کرو، دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھیں جلاتے کہ نہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تاثیر اللہ کی ہے تو تم اللہ کا ماننے والے ہو، آگ میں ڈالو آگ، دیکھیں آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی۔ اگر تمہارا ہاتھ جل گیا تو یہ ہم کہیں گے کہ اللہ کے اندر میں تاثیر نہیں، بلکہ آگ خود تاثیر ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں کر لو۔ مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ ہے، اس کا یقین ہے کہ نہیں یہ ہے، لیکن وہ ڈرتا بھی تھا۔ کہا کہ ڈالو، تم بھی ڈالو، میں بھی ڈالتا ہوں۔ کہا کہ ایسا نہیں، دونوں ہاتھ پکڑ کر کے ایک دوسرے کو ڈالو، ہو سکتا ہے میرا ڈلوا دو گے اور تم نہیں ڈالو تو آؤ میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں، تو میرا ہاتھ پکڑ، دونوں مل کر کے آگ میں ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے آج ایک کے دوسرے ہاتھ پکڑ کر کے جب جلتی ہوئی برسوں کی آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں جلا۔ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہوئے، اللہ ہم تو تجھے مانتے، تمہارے اوپر میرا یقین ہے، میرا نہیں جلا تو یہ میرا یقین تیرے اوپر ہے، لیکن اس کا تو جلنا چاہیے تھا، یہ تو تجھے نہیں مانتا ہے، تجھ پر یقین نہیں کرتا ہے، تو کم سے کم اس کا جلا دیا ہوتا تاکہ میں تو حق والا بن جاتا، کہنے والا بن جاتا، ثابت ہو جاتی میری بات۔ غیب سے آواز آئی، غیب سے آواز